رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. ہم آج کی اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. قاری محمد یونس بگٹی صاحب تلاوت قرآن حکیم فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفقائے گرامی، آج کی اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر تسنیم احمد، یہ بنیادی طور پر فارماسسٹ ہیں. کراچی یونیورسٹی میں ڈین آف فارمیسی رہے ہیں. ان کی پی ایچ ڈی بھی فارمیسی میں ہے. یہ جیسے کہ گوندل صاحب نے بتایا کہ یہ کراچی کے جمعیت کے ناظم رہے اپنے طالب علمی کے دور میں، اور اس کے بعد بھی یہ تحریر و تقریر میں اور علمی کاموں میں ہمیشہ مشغول رہے ہیں. نشور ایک رسالہ چھپتا ہے، اس کے یہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں. ان کے بڑے مفید قسم کے اداریے بھی چھپتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو روح الامین کی معیت میں کاروان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مرتب کی ہے، یہ ایک منفرد کام ہے. جیسے جیسے نزول قرآن ہوا ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مرتب کیا گیا ہے. سیرت پر تو بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے. آج اسی سلسلہ میں اس تعارف کے لیے 13 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور اس کی ایک تلخیص بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کی ہے. وہ بھی شائع ہو چکی ہے، اور جو شائقین ہیں وہ یہاں اس کی رونمائی بھی ہے، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہرحال علمی حلقوں میں کراچی میں اس کتاب کی 3-4 تقریبات ہو چکی ہیں. مختلف شہروں میں اس کا تعارف ہو رہا ہے، اور آج یہاں پر ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. میں سب سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر محمد امین صاحب جو مدیر ہیں ماہنامہ البرہان کے، اور وہ جذباتی انداز سے بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو، لیکن نہایت تحقیقی انداز میں بھی دیکھتے ہیں، تنقیدی نگاہ بھی ڈالتے ہیں، اور پھر اس کو نوکے قلم پر لا کر ان کی تحریر بن جاتی ہے. محترم جناب ڈاکٹر محمد امین صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی الہدا اما بعد. عصر اور مغرب کے درمیان وقت کم ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے عرب اساتذہ کا یہ قول سامنے رکھوں گا کہ خیر الکلام ما قل و دل. ہمارے دین کے 2 بنیادی ماخذ ہیں، قرآن اور سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہ جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور جب تک امت ان 2 مآخذ سے جڑی رہی وہ دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے سر بلند رہی. اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو پھر ہم زوال پذیر ہو گئے. اس لیے
اس لیے ہم مسلمانوں کی بقا اور استحکام کا مدار بحیثیت فرد کے اور بحیثیت ایک مجتمع کے جس چیز پر منحصر ہے وہ قرآن و سنت سے ہماری وابستگی پر ہے۔ برادر گرامی ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب نے ہمارے لیے یہ کاوش کی ہے کہ ان دونوں کو یکجا کر دیا، سیرت بیان کی ہے قرآن مجید کے تناظر میں، یا قرآن فہمی کی راہ کھولی ہے سیرت کے حوالے سے، تو یہ 2 in 1 ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر یہ کام انہوں نے بڑی ندرت سے کیا ہے، اگرچہ عربی میں اور اردو میں اس طریقے سے اس اسلوب سے سیرت پر کام ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس باریک بینی سے اور جس تحقیق سے اور جس توجہ سے انہوں نے اس کام کو کیا ہے، اور اس عمر میں یہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ میرے مخاطبین میں سے اکثر نوجوان ہیں، نوجوانی میں آدمی تحقیق کے لیے بہت محنت کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس بڑھاپے میں اتنی محنت کی ہے ریٹائر ہونے کے بعد کہ تحقیق کا حق ادا کر دیا اور ایک انفرادی کام کیا، ایک منفرد کام کیا ہے، اور اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ ایک نئی چیز میرے اور آپ کے لیے دریافت کر لائے۔ سچی بات یہ کہ ان کے علو ہمت کی داد دینی پڑتی ہے، اور وہ ہم سب کی طرف سے ہدیہ تبریک کے مستحق ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کی روشنی میں مدون کر کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ کس طرح کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں۔ ہم سوء اتفاق سے ایسے لوگ ہیں جو علم پرور نہیں ہے، اور کتاب دوستی اب ویسے ہی بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ نے اور موبائل نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیا ہے ماشاءاللہ وہ اتنا ضخیم ہے، بھاری بھر ہے کہ اس سے استفادہ کرنا ایک کار دارد ہے۔ انہوں نے یہ ہمت بھی کی ہے کہ انہوں نے 13 جلدوں کو اس کی تلخیص کر کے ایک جلد میں سمو دیا ہے، اور طویل لکھنے کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر لکھنا اور بھی مشکل ہے۔ وہ لطیفہ بچپن میں پڑھا تھا کہ ظفر علی خان زمیندار کے دفتر میں میکلوڈ روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا ایک فین ان کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب، ظاہر انگریز سے کشمکش کا زمانہ تھا اور ظفر علی خان صاحب کا قلم بڑا رواں تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ غزل لکھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی 100 شعر لکھ دیتے ہیں، اور اداریہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو 5-6 صفحے لکھ دیتے ہیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ وہ حقہ پی رہے تھے، حقہ پیتے تھے، انہوں نے سوٹا لگایا اور دھواں چھوڑا اور کہا یار میرے پاس مختصر لکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں تاثیر مصطفیٰ صاحب، میں جب کبھی ان کے پاس جاتا ہوں، کبھی لکھنے کا ذکر آئے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت لمبا لکھتے ہیں، مختصر لکھا کریں۔ میں نے کہا کتنا مختصر لکھا کروں؟ کہتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ 1000 لفظ، وہ آگے 1.5 صفحہ۔ میں نے کہا کوئی علمی بات اگر کرنی ہو تو 1.5 صفحے میں آدمی کیسے کرے؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کا فرض ہے، یہ تحریک کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو کام ہے یہ یونیورسٹیوں کی لائبریریوں تک پہنچنا چاہیے، خاص طور پر شعبہ علوم اسلامیہ کی جتنی لائبریریاں ہیں، اسی طریقے سے جتنے تاریخی مکتبات ہیں وہاں یہ کتاب پہنچنی چاہیے، اور لوگوں کو
یہ ذوق رکھنا چاہیے، یہ ہمت کرنی چاہیے کہ وہ اس کتاب سے استفادہ کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں نزولی قرآن حکیم کی نزولی ترتیب کا اہتمام کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بغیر جو کام وہ کرنا چاہتے تھے ہو نہیں سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور ان کے کام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بہت سلیس اور رواں لکھتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے اس طرح لفظی حد بندیوں میں رہ کر نہیں کیا جس طرح ہمارے عام طور ہمارے مترجمین اور مفسرین کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسے ایک آزاد تفہیمی رنگ دیا ہے، اور اسے اس طرح سلاست اور روانی سے بیان کیا ہے کہ آدمی کے لیے اس کا پڑھنا اور اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخری بات ایک طالب علم کے طور پر، اور وہ یہ کہ انہوں نے اسے تحریکی انداز میں، اقامت دین کی تحریک کے انداز میں لکھا ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں قرآن حکیم کی مثال ہم نے وہ جو کہانیوں میں پڑھتے ہیں نا، عمرو عیار کی زنجبیل ہوتی تھی، وہ جو چیز چاہتا تھا اس میں سے نکال لیتا تھا۔ ہماری کیفیت، ہماری اور ہماری قوم کی اور ہمارے دینی طبقوں کی یہ ہے کہ اس میں سے ہم نے قرآن کو عمرو عیار کی زنجیر بنا دیا ہے۔ اس میں سے آپ نے جو گوہر ہائے آبدار جمع کیے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اسی قرآن سے متجددین جو ہیں وہ اپنا تجدد برآمد کرتے ہیں۔ اسی کتاب سے ہمارے جو سیکٹیرینزم میں یقین رکھنے والے علماء کرام جو ہیں وہ اپنا اپنا مسلک اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو کوئی ایسی صورت ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے استفادے میں ہمارے ہاں کوئی ہم آہنگی پیدا ہو، کوئی یکجہتی پیدا ہو، اور ہم اس میں سے ہم اس کو ایک رنگ کے مختلف شیڈ تو قرار دے لیں، لیکن ہر آدمی یہ اگر سمجھے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں صرف حق میرے پاس ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہے، تو اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کو ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے اور عظیم الشان کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن اور سنت سے اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔